بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ کیا 2 فوجی اہلکار اور 1 فوجی گاڑی یہ منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہے؟ انٹرنیٹ پر آپ نے دیکھا ہے ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہ تصاویر موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اس میں ایک شخص فوجی وردی میں ہے، وہ منع کر رہا ہے کہ ویڈیو مت بناؤ۔ 2 سے 3 لوگ ہیں جو سویلین ڈریس میں ہیں، پولیس کی گاڑی ہے، اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ چل رہا ہے کہ 173 کلو منشیات فوجی اس کو اسمگل کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ پکڑے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پہ شروع ہوا معاملہ کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں نے پکڑ لیے، اور بڑے بھائی جو ہیں وہ ہیروئن اسمگل کر رہے تھے، منشیات اسمگل کر رہے تھے، چرس اسمگل کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ شروع ہو گیا۔ کیا یہ ملوث ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے تمام تر معلومات رکھ دیتا ہوں۔ اس پر میں نے کچھ صحافی دوستوں سے معلومات حاصل کی، میں نے پولیس سے معلومات حاصل کی، کچھ چیزیں میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میں دوبارہ بتا دوں، کچھ چیزیں میرے پاس ریکارڈ میں، ریکارڈڈ فارم میں موجود ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ پر وائرل ہیں۔ یہ میری اپنی کی ہوئی ریکارڈنگ ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو میں بطور صحافی ثبوت کے طور پہ اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہے، اس سے آگے ہے، اس پر میں ابھی آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھ دیتا ہوں۔ اور محمد بن سلمان کے دورے کا ابھی نہ ہونا، عمران خان سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب دیکھیے کہ ہوا کیا۔ یہ جو چل رہا ہے نا معاملہ کہ پنجاب پولیس نے فوجی پکڑ لیے، ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، پولیس گروپس میں کیا چل رہا ہے، کال میں کیا فرق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس پر تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے سامنے جو کچھ آیا ہے اس میں ایک عدد ایف آئی آر ہے۔ اس ایف آئی آر بھی کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس ایف آئی آر کے مدعی ہیں کاشف اشرف صاحب، یہ سب انسپیکٹر ہیں، اور یہ تھانہ مظفر آباد ملتان کے سب انسپیکٹر ہیں۔ ملتان میں شیر شاہ انٹرچینج کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جہاں سے یہ ایف آئی آر شروع ہوتی ہے نا، دلچسپ ہے، پولیس کی اپنی لینگویج میں جب لکھی ہوتی ہے، اس میں کئی دفعہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور پولیس کو پھر اسے چونکہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے تو بڑی ایک ٹپکل لینگویج میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ کون کون وہاں موجود اہلکار تھے پولیس کے اس موقع پر۔ لکھا ہوا ہے بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ مظفر آباد۔ اب 7:30 بجے کا وقت بتایا گیا کہ کون کون سے اہلکار جو ہے وہ موجود تھے۔ مخبر آزمودہ نے اطلاع دی، مخبر آزمودہ نے اطلاع دی کہ 3 کس اشخاص، اب یاد رکھیے گا 3 افراد کی بات ہو رہی ہے، شیر شاہ انٹرچینج کے قریب بجانب شجاع آباد روڈ کالونی کافی مقدار میں چرس لے کر سپلائی دینے کے لیے موجود ہیں۔ یہ مخبر نے بتایا کہ سپلائی دینے کے لیے لوگ موجود ہیں چرس لے کر۔ 3 اشخاص کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ تصویر دیکھیے، اس تصویر میں آپ کو 3 لوگ نظر آ رہے ہیں، تینوں کے چہرے بلرڈ ہیں۔ جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہا کہ اس ویڈیو کو کاپی رائٹ کے ایشوز ہیں، میں کتنا دکھا سکتا ہوں کتنا نہیں مجھے اندازہ نہیں ہے۔ جب ویڈیو کا اندازہ ہوتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ یہ موجود ہیں، اور مخبر نے بتا دیا اگر فوری کارروائی کی جائے تو پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس اطلاع کو معقول جان کر تقریباً 8 بجے صبح شیر شاہ انٹرچینج پہنچا تو مخبر نے سڑک کے بائیں جانب کھڑے بلا نمبری ڈالے کی طرف اشارہ کیا کہ ڈالا کھڑا ہوا ہے، اس میں ہیں بندے۔ ڈالے میں فرنٹ اور پچھلی سیٹ پر ایک شخص موجود تھا، جبکہ ایک شخص ایک بیگ لے کر سبز بیگ دائیں ہاتھ میں پکڑے ڈالے کے قریب سپلائی دینے کے لیے موجود تھا، جن کو با امداد ہمراہیاں یعنی جتنے بھی اہلکار تھے ان کی مدد سے قابو کیا۔ اور قابو کرنے کے بعد انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ان کو، اب یہ بہت چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے ایف آئی آر کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہرحال قابو کیا۔ قریب کھڑے شخص نے دریافت پر اپنا نام سید خالد ولد جناس خان، سکنہ دین خیل، تحصیل باڑہ، ضلع خیبر پختونخوا، شناختی کارڈ نمبر بلا بلا بلا، مذکورہ کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ایک بیگ تھا۔ اچھا، یہ 3 نام ہیں اس میں۔ ان بیگز میں جو ہے 1 سے 55 تک پیکٹ بنے ہوئے تھے، پیلا ٹیپ لپٹا ہوا تھا۔ دوسرا شخص فیصل رحمان ولد مصری خان، قوم آوان، سکنہ ٹوپی، ضلع ثوابی، خیبر پختونخوا، شناختی نمبر کارڈ نمبر وغیرہ وغیرہ۔
اچھا پھر اس کے بعد فرنٹ سیٹ سے بھی ایک بیگ نکلا, اس میں بھی پیکٹ تھے, ان پر بھی نمبر لکھے ہوئے تھے 56 سے 95 تک, 95 پیکٹ نکلے. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ الیکٹرانک کانٹے پر ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے, ان کو وے کیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈالا ہے, اس ڈالے کے حوالے سے انفارمیشن ہے, اس کا چیسی نمبر جو ہے وہ ٹیمپرڈ نکلا ہے. ابھی جو ڈالا ہے یہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس طرح کا ڈالا ہے جس طرح فورسز کے پاس ڈالا ہوتا ہے, وہ جو آلیو گرین ڈارک گرین سا ڈالا ہوتا ہے, لیکن اس پر آگے پیچھے نمبر پلیٹ موجود نہیں, اس پر کوئی کسی جگہ کا نام, کسی ادارے کا نام کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اس کی تصاویر بھی وائرل ہو چکی ہیں, اس پہ کچھ نہیں لکھا کہ یہ کہاں کا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے کیا, پکڑا اور اس پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ درج کی ہے محسن مدنی نے, اور اس کے جو استغاثہ ہیں, اس کو درج کروانے والے جو مدعی ہیں وہ مدعی ہیں, مستغیث ہیں اس کے کاشف اشرف سب انسپیکٹر ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ میری کاشف اشرف صاحب سے فون پر بات ہوئی, میں نے سلسلے میں ان سے معلومات حاصل کی, اور ان سے ہونے والی گفتگو اور ایک اور پولیس آفیسر سے ہونے والی گفتگو دونوں میرے پاس موجود ہیں. میں نے جو ہے وہ چونکہ یہ رکھ لی اپنے پاس, ایک معاملہ مجھے رپورٹ کرنا تھا, ظاہر ہے کہ میں اس کو شیئر نہیں کر رہا. انفارمیشن البتہ میں نے ان سے پوچھا, بطور صحافی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, انہوں نے انفارمیشن دی. میں نے کہا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اس میں فوجی موجود ہیں, اور ایک فوجی کا جو ہے اے ٹی ایم کارڈ, اس کے بعد اس کا سروس کارڈ, اس کا شناختی کارڈ, اس کا آرمی کارڈ, یہ وہ سب موجود ہے اس میں نا, اس کی تمام کی تصویریں ہیں جو اس کے والیٹ سے نکلا. 2 لوگ پکڑے گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو صاحب ہیں, زاہد خان ان کا نام ہے, میں نے کہا یہ اور ایک اور بندہ, میں نے کہا یہ کہاں ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو میں نظر آیا 5 لوگ پکڑے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جعلی فوجی ہیں, یہ جعلی فوجی ہیں. میں نے کہا یہ جو گاڑی ہے, انہوں نے کہا یہ گاڑی بھی فوج کی نہیں ہے, یہ گاڑی جو ہے انہوں نے رنگ کر لیا, یہ ٹیمپرڈ ہے, یہ بھی فوج کی نہیں, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جعلی ہے. میں نے کہا ٹھیک. تو میں نے کہا یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور اس طرح سے ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, ویڈیو میں آپ لوگ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک پیکٹ نکال رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, گنتی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. انہوں نے کہا جی ویڈیو جو ہے مجھے نہیں پتا آپ کون سی ویڈیو کو ریفر کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ہم نے بھی اس کی ویڈیو وغیرہ بنائی کیونکہ وہ ہماری کارروائی کا حصہ ہے. یہ جو فوجیوں والی بات ہو رہی ہے یہ جعلی فوجی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ یہاں تک کاشف اشرف صاحب سے ہونے والی میری گفتگو ہے. میں نے پھر پولیس گروپس میں جو چل رہا ہے, جو سورس نے مجھے بتایا, پولیس کے افسران کے واٹس ایپ گروپس میں, اس میں یہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اہلکار ہیں, فوجی اہلکار ہیں. دوسرا اس میں یہ نظر آ رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ انہیں سانحہ بہاول نگر کا غصہ اب تک باقی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بہاول نگر میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور بڑوں نے ہمارے ساتھ مزید زیادتی کر دی ہے, ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں, اب ہم نے ان کو پھر پکڑا ہے, ہم کیا کریں. میں نے کاشف اشرف صاحب سے یہ تمام چیزیں پوچھی, انہوں نے کہا نہیں جی یہ جعلی فوجی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے صحافی دوستوں سے معلومات حاصل کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ چیک کیا تو جس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے, پولیس کہہ رہی ہے ان کا ان سے تعلق نہیں ہے. تو مقامی صحافی دوستوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ دونوں جانب سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ تعلق نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. تو کہنے لگے اب اس کے سوا یہ ہے کہ ہم خود جا کر کوئی ہمارے پاس رجسٹرز آ جائیں, ڈاکیومنٹس آ جائیں, اور جس شخص کا ہمارے پاس تمام چیزیں آئی ہیں ہم اس کی پرسنل ڈیٹیلز جا کر کسی اس کے ایسے مقام پر جہاں وہ جاب کرتا ہے وہاں سے ویریفائی کر لیں. تو یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن بہرحال جن سے ہم نے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے, جن کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ان کا ہے, وہ بھی پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے. تو یہ اس معاملے کی اب تک کی جو تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد پکچر بن رہی ہے, یہ وہ پکچر ہے. سوشل میڈیا پر پورے یقین کے ساتھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہے. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب بھی آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ایٹریبیوشن چاہیے, وہ مسنگ ہے. ایف آئی آر میں بھی وہ لنک مسنگ ہے. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غم و غصے میں مبتلا ہیں, موجودہ حالات میں غم و غصے میں مبتلا ہیں, اور لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ایک سرٹن وے میں ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ فکر کا مقام ہے.
دوسرا محمد بن سلمان کا وزٹ، سعودی ولی عہد بلکہ حقیقتاً حکمران وہی ہیں، تو ان کا وزٹ پاکستان کا، اس سلسلے میں دا نیوز میں آج خبر یہ لگی ہے کہ یہ بعض سورسز کے مطابق طے تھا کہ وہ 19 مئی کو 2 دن کے لیے پاکستان آ جائیں گے، اور دفتر خارجہ کے ذرائع نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ اس سلسلے میں ورکنگ ہو رہی ہے، جب ہوگا تو بتا دیا جائے گا۔ لیکن باقر سجاد سید صاحب نے یہ ٹویٹر پہ خبر دی ہے، باقر سجاد سید صاحب جو ہیں وہ بڑے باخبر رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ دورہ ہونے جا رہا ہے، کب ہونے جا رہا ہے۔ باقر سجاد صاحب نے ٹویٹ کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں I refrained from engaging in the MBS visit debate until now، یعنی میں نے اب تک اس بحث میں حصہ نہیں لیا تھا۔ Contrary to media reports، جو میڈیا پر چل رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، my sources at the Foreign Office had always maintained that Saudi Arabia never confirmed a visit date۔ سعودی عربی نے کسی بھی دورے کی کوئی بھی تاریخ نہیں دی تھی۔ Only potential options were discussed، ممکن ہے دورہ ہو جائے، یہ ڈسکس ہوا تھا، اور دورے کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے، حکومتی لوگوں نے، یہ کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، اور عمران خان نیازی جو ہے اس کو دیکھیے رد کر دیا گیا ہے، یہ ہوا تھا۔ اب نعیم اشرف بٹ صاحب خبر دے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنانے میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ ہوں گے تو پھر جو آپ کی انویسٹمنٹ وغیرہ آنی ہے اس کے معاملات ذرا بہتر انداز میں نپٹائے جا سکیں گے، اور یہ سعودی عرب نے کروایا ہے۔ اور اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے وہاں پر بات کی اور وہیں سے پھر یہ کام کروایا گیا تھا، تو یہ ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ دونوں بھائی گڈ کو آپ بیڈ کو آپ کھیلتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ نواز شریف نے کروا دیا، شہباز شریف نہیں کروا رہے تھے، یہ چیزیں چل رہی تھیں، اب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر کے حوالے سے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات چل رہے ہیں، عمران خان صاحب سے مذاکرات جاری ہیں۔ میں نے آپ کو کیا خبر دی تھی؟ نعیم اشرف بٹ صاحب بہترین رپورٹر ہیں، ان کے پاس خبر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک شخصیت خیبر پختونخوا کی اور ایک غیر سیاسی شخصیت، ان کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سطحوں پر کچھ عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب مذاکرات جو ہیں وہ کسی بھی لمحے مذاکرات کی طرف بات بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے پی ٹی آئی والے بڑی تندی و تیزی کے ساتھ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، اور عمران خان معافی مانگ لے اس بات پر بھی زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لمحہ کہ کسی بھی لمحے کچھ فورسز، کچھ حالات، کچھ چیزیں، کچھ مجبوریاں بٹھا دیں مذاکرات کی میز پر، وہ ہمیں ممکن نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی لمحے وہ لمحہ آ سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔